سوری طرف آ جاؤ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. محترم دوست بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. کیا وجہ ہے؟ انسان ابدی ہے، کبھی ختم. انسان ابدی. آدمی دنیا میں مر جاتا کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، اس کو انتقال کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے انسان کو جب سے پیدا کیا، کوئی تھا نہیں، عدم کچھ بھی نہیں. اللہ اکیلے تھے. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. ازل سے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا. جب اس کو وجود بخشا تو اس کو ابدی بنایا. اب یہ کبھی ختم نہیں، منتقل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، زمین سے مٹی منگوائی، پتلا بنوا کر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح جو اصل انسان ہے، جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے. ورنہ اگر وہ روح اس کی نکل جائے تو انسان کہلاتا ہے، میت کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک عورت کا بچہ ہو جس کی چہرہ خوبصورتی چاند کے ٹکڑے کی طرح، بہت خوبصورت، اچھی نقشی، دیکھنے میں ہر ایک کا جی چاہے اسے اٹھا لو سینے سے. لیکن وہی بچہ اگر مر جائے، اس کی جان نکل جائے تو کوئی بھی انسان چاہے کہ اسے اٹھا کے سینے سے لگے. ارے سب کو چھوڑو، اس کی ماں جس سے پیٹ سے یہ بچہ نکلا ہے، وہ ماں اپنے پاس رکھے گی، بہت محبت ہے، روئے گی، کہے گی. آس پاس والے لوگ وغیرہ اسے لے لیں گے، تجزیہ تکفین کر کے مٹی کے حوالے کر دیں گے. اور اگر کوئی رکھے گا بھی تو کب تک رکھے گا؟ کوئی آدمی کسی کو اطلاع نہ دے، اس کے پاس رکھے تو 1 دن 2 دن 3 دن پھر جان نکل گئی. اب یہی چہرہ پھول رہا، یہ جسم پھول رہا، پھر اس کے اندر بدبو آئے گا. خود بخود کیا کریں گے وہ؟ مٹی کے. تو اب آدم علیہ السلام کی پتلے کے اندر روح ڈال کر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دست مبارک سے داہنی طرف کر کے اہل جنت کو پیدا، بائیں طرف سے اہل جنت کو. تمام کو ابھی اس وقت جب انسان تمام جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان، ان تمام کو اللہ نے وجود بخشا، اور ان کے جسم بھی تھے چونٹیوں کی شکل، تمام کو پیدا فرمایا.
اپنی تجلی فرمائی، اپنی معرفت نصیب فرمائی، اس کے بعد امتحان کیا، الستو بربکم، اپنی معرفت تجلی فرما کر ان کو دکھلایا اور پھر سوال کیا، الستو بربکم، تو تمام نے کہا کیا، بھلا کیوں، آپ ہی ہمارے بھائی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کی روحوں کو وہاں پر عالم ارواح میں رکھا، جیسے لشکر کی ریجیمنٹ ہوتی ہے نا، الگ الگ بریگیڈ کی، اس طور پر تمام۔ تو یہ انسان ابدی ہے، پیدا ہونے کے بعد، یعنی جب اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پشتوں سے پیدا فرما دیا، وہ ابدی ہے، اب وہ کبھی ختم نہیں۔ عالم ارواح سے پھر عالم دنیا میں بھیجا، اور عالم دنیا میں کیوں بھیجا؟ جیسے ہمارے مولوی صاحب نے ابھی کہا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، پھر منتقل ہو کر کہاں جانا ہے؟ ثم الینا ترجعون، اللہ کے پاس واپس جانا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں دو چیزیں بیان رکھی ہیں، مہمان خانہ، قید خانہ۔ جنت جیم نون تے میں اور آپ اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن وہ مہمان خانہ ہے جس مہمان خانے کے اندر کسی قسم کی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف کا نام و نشان نہیں، وہاں پیاس نہیں لگی، وہاں بھوک نہیں لگی، بدن سے جن چیزوں کے ذریعے سے گندگیاں نکلتی، وہ گندگیاں وہاں نہیں ہوتی، خوشبو خوشبو، وہاں بڑھاپا نہیں، جوان ہے، وہاں تندرستی ہے، بیماری نہیں، وہاں خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے، وہاں انسان، اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر چیز پیدا فرمائی ہے جو انسان کے دل کو لبھانے والی، آنکھوں کو لبھانے والی ہو، دل کی چاہت، وہ تمام چیزیں جنت میں اللہ نے رکھی۔ آدمی کی چاہت کیا ہوتا ہے؟ عالی سے عالی شان میرا مکان، فرماتے ایک جنتی کا محل، سونے کی اینٹ، چاندی کی، مشک عنبر کا کارا ہوگا، خوشبو آ رہی ہو۔ آدمی کی چاہت ہوتی ہے گھر والی پارٹنر خوبصورت ہو، جوان ہو، دل کو اور آنکھوں کو لبھانے والی ہو۔ اللہ نے ایسی حوریں بنائی ہے، اور یہ عورت جو دنیا میں اس کی تھی وہ بھی جنت ہوگی تو وہ تمام کی سردار ہے۔ کیسے؟ اگر اس کے دو پٹا یا اس کا کیا پوروا دنیا میں ظاہر ہو جائے تو یہ جو چاند سورج کی روشنی ہے یہ مان پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی محبت دلوں میں نظر آئے گی۔ سواری، عجیب سواری، جیسے کھانے پینے کی فراوانی، جس پرندے کو دیکھا اور اس کے ہمیں کباب کھانے تو فوراً آیا، کباب تیار ہو کر کھا لیا، اسے مزہ آیا۔ پرندہ، پھل فروٹ قریب آ جائے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شراباً طہورا، پاکیزہ شراب کی نہر ہے۔ فرض کے دوست بزرگوں، اس جنت کے اندر راحت کی ہر چیز ہے، تکلیف کا نام و نشان۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو کہ انسان کی چاہت ہے وہ تمام موجود ہے۔ اور اہل جنت کو جنت میں داخل کر لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مزید برا یہ دیں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ کبھی ناراض، اب کھٹکا بھی نہیں رہے گا کہ اللہ ناراض ہو کر جنت سے نکالے۔ اللہ مہمان خانے میں داخل فرمائیں گے تو پھر اس کے لیے مزے۔ اب اس میں بھی درجات ہوں گے،
بعضوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر آخرت میں یہ استعداد اور طاقت آنکھوں میں نصیب فرمائیں گے کہ وہ دیکھ سکے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ بعض ہوں گے روزانہ زیارت کر سکتے۔ غرض کے دوست بزرگوں، جنت مہمان خانہ ہے اللہ جل شانہ کا، اور اس کے اندر جو جائیں گے ان کو ہر ان کی دل کی چاہت اور آنکھوں کو لبھانے والی چیز موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے جہنم، یہ قید خانہ ہے۔ وہاں راحت کا نام و نشان نہیں، تکلیف ہی تکلیف، راحت کا نام و نشان نہیں کسی قسم کی۔ وہاں انسان کو بھوک بھی لگے گی، کھانا نہیں ملے گا، پیاس بھی ملے گی، کھانے نہیں ملے گا، اور انسان اتنے جسم والا نہیں ہوگا۔ جہنمی کی ایک ڈھال احد پہاڑ کے برابر ہوگی، 7.5 کلومیٹر کے قریب پہاڑ ہے۔ اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ چمڑی ہے، یہ کتنی پتلی، وہ اتنی موٹی ہوگی اس کے موٹائی پنے میں ایک سوار سواری کر کے چل سکے، اتنی بڑی ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی بھوک کی وجہ سے مانگے گا تو سنائی نہیں دے گا۔ 500 سال کے بعد سنا ہوگا، کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، زقوم میں درخت ہے، کڑوا کانٹے دار، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ دیا مارے بھوک وہ کھائے گا یہاں تو فوراً کیا کہے گا؟ پانی پانی نہیں، ابھی تکلیف نہیں۔ پانچ سو سال کے بعد سنا جائے گا، کیا ہے؟ پانی چاہیے۔ تو خون اور پیپ، آدمی کو کوئی چیز لگتی اور پیپ بدبودار ہوتا ہے، وہ کھولتا ہوا آگ میں اس کو تپاؤ، کیسے کھولتا ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کو ایک وہاں تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اسے تو پیے گا، جیسے پیے گا۔ تو اس بزرگوں باخرے کے راستے سے تمام کی تمام چیزیں لائے، یہ سب تکالیف ہو رہی ہے اسے۔ پھر فوراً ایسا جسم میں ایسا کیسا ہو جائے گا، پھر یہ تکالیف۔ بڑے بڑے سانپ بچھو ہے، فرشتوں کی مار ہے، آگ کے شعلے ہیں۔ تو جہنم میں راحت کا نام و نشان، تکلیف ہی تکلیف۔ اللہ میری اور آپ کی ہر امت مومن مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، وہ جنت مہمان خانہ، وہ جہنم قید خانہ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی کے اعمال ہے۔ بتاؤ یہ زندگی دنیا کے کتنے قیمتی بنی؟ وقتی ہے، وہ ابدی ہے، پھر وہاں کبھی موت نہیں آئی۔ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دونوں کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی لوگ اسے دیکھ کر خوشیوں سے، اگر موت آ جاتی اتنی خوش ہو جائے گی، ہم کہہ رہے ہمارے لئے تو کبھی نکل موت آئے گی ہی نہیں، ہمیشہ مزے لے۔ اور جہنم والے اسے دیکھ کر ایسے غمگین اور ایسے تکلیف میں کہ اگر موت ہوتی فقط اس کو دیکھ کر ہی مر جاتا۔
کہ ہمیشہ جہنم میں جائے۔ تو دوستو بزرگوں، وہاں کے داخلے کا دار و مدار اس دنیا کی اعمال پر، زندگی میں جو اعمال کرے گا اس پر ہے۔ تو بتاؤ یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی قیمت کتنی؟ چند سیکنڈ سمجھو، وہ کروڑ ہا کروڑ، پھر بھی انتہا نہیں۔ وہ آخرت کی زندگی سمجھنے کے لیے پوری دنیا کو رائے کے دانوں سے بھر دو۔ کتنا بڑا ہوتا ہے رائے کا دانہ؟ اردو تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہو شہزادو، رائے کے دانے کو سمجھتے ہو؟ اس دانوں سے زمین سے آسمان تک بھر دو، کتنے ہوں گے؟ کیلکولیٹر میں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک پرندے کو اس پر بچھا دیا جائے اور اس کو کہا جائے 1000 سال گزر جائے تو ایک دانہ چگنے کا۔ کہتے ہیں ایک نہ ایک دن چاہے کھربوں اربوں جو گنتی ہے وہ سب پوری ہو جائے تو تمام وقت گزرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو آئے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں 50 سال کی، 60 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی اس زندگی کا مقابلہ کرو تو کتنی دیر ہے؟ اتنی زندگی کے اعمال پر وہاں کا داخلہ موقوف ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے مبارک دین کو نازل فرمایا اور انسانوں کو اختیار دے دیا گیا، جو بھی انسان مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ۔ یوں کہا اس دین کو جو بھی اپنی زندگی میں داخل کر کے آئے گا وہ جنت مہمان خانہ میں چلا جائے گا، اور جو آدمی اس سے لاپرواہی کرے گا، اس دین کو اپنائے گا نہیں، بے پرواہی لاپرواہی سے زندگی گزارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ کر رہا ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر آدمی کو دنیا کے اندر اسبابی لائن کے اعتبار سے ہم سب کرتے ہیں، سیزن کا موقع آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے کو آگے پیچھے بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسباب اور تجارت، دھندے والے دھندا کرتے رہتے ہیں، کھیتی والے کھیتی کرتے ہیں کہ کیا ہے سال بھر کے کیا ہے روزی اور سال بھر کے اسباب ہمارے پاس آ جائے پھر مزے کرے وہ سال بھر کے کہ دنیا خلقت، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ آخرت۔ کیا مطلب؟ وہ آخرت میں جو کام آنے والے ہیں وہ کام یہاں کر گزرو تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر راحت کی کیا ہے جگہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ عقل مندی کیا ہے؟ بولا نا، آدمی کی عقل مندی کیا ہے؟ اچھا یہاں رہ کر ایسا نہیں کہا کہ تو جیسے پیدا ہوا تب سے رکعت پڑھ اور موت آوے تب تک نماز پڑھتا ہے، ایسا کہا؟ انسان کو پیٹ
لگا ہے، بھوک لگتی ہے، تو کہا کھانا بھی، نیند آتی ہے سو بھی جا، اللہ نے خواہشات رکھی ہے شادی بھی کر، یہ تمام چیزوں کی اللہ نے اجازت دی، کرنے کے کام کو حکم دیا، یہ چیزیں کرو، اور وہ دین جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں دو چیزیں، کرنے کے کام ہے، نہ کرنے کے کام، کرنے کے کام حلال ہے، اوامر اس کو کہتے ہیں، نہ کرنے کے کام کو حرام ہے، منہیات اس کو کہتے ہیں۔ مثلا ایک مثال کے طور پر بولو سچ بولو، یہ حکم، جھوٹ نہ بولو، تو کیا بولو؟ سچ، جھوٹ بولنے کی دو قسمیں، سچ اور جھوٹ، جھوٹ بولو گے ہلاکت ہو جائے، جہنم میں جاؤ، سچ بولو گے نجات ملے گی، جنت میں۔ حلال کماؤ گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حرام کماؤ گے جہنم کا ایندھن بنو۔ کھانا ہے، جو چیز حلال ہے اسے کھاؤ، جو چیز حرام کر دی گئی ہے اسے مت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بالکل حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، زندگی گزار اس طور پر گزار کر چلے آؤ، شادی کی ضرورت ہے ضرور کیجیے، اجازت ہے، حرام سے، زنا حرام ہے، شریعت نے بتایا اس اعتبار سے شادی کر کے عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، انسان کی بھی ضرورت، دونوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، حلال طریقے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنت بن رہی ہے، اور اللہ کے کہیں رضامندی نصیب ہے۔ اور جیسا سربات والا نے بتایا تھا نا، بہت لمبی عبادت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرو گے تو جس دن تم نے قبول کی تب سے عبادت میں مشغول ہو گئے، جب مرو گے تب تک یہ عبادت جاری ہے، لیکن سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو نماز سنت کے مطابق نہ ہو تو اس نماز لپیٹ کر مار دو۔ تو بتاؤ دنیا کی زندگی قیمتی ہے یا نہیں؟ کتنی قیمتی ہے، جنت کا داخلہ دار و مدار سے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ دین جو اللہ نے نازل فرمائے اس کو اپنی زندگی میں حقیقت کے ساتھ داخل کرنا چاہیے، تبھی ملے نظر، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے۔ دنیا کی چیزوں میں ہم کتنے چوکنا ہیں، کوئی بھی اپنی چیز ضرورت کی تو حقیقت کے ساتھ لاتے ہیں کہ خالی شکل و صورت لاتے ہیں۔ ایک آدمی کو بائک کی ضرورت ہے، کاغذ پر اس کی صورت، شکل و صورت ہوتی ہے تو وہ لیا تھا، یہ پلاسٹک کے کھلونے ملتے ہیں تو وہ لیا تھا، نہیں، جو بھائی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے وہ لاتا ہے، اس کے لیے قیمت خرچ کرتا ہے سب کچھ، اور پھر لا کر۔ تو دنیا کی چیزوں میں ہم سب عقل مند ہیں کہ جو بھی چیز آتی ہے حقیقت کے ساتھ، تاکہ اس کے جو نفع اس کے ساتھ ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جنت داخلے کے لیے جو اعمال دیے ہیں وہ اعمال حقیقت کے ساتھ کریں گے تو ملے گا۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حقیقت کے ساتھ کرتا ہے، ساتوں آسمان سے اوپر سے مدد کو فوراً اتروا لیتا ہے اس 2 رکعت کے ساتھ۔ اور ایک آدمی ہزاروں رکعتیں پڑھتا ہے لیکن ایسے پڑھتا ہے کہ لپٹ کر پھینک دیا۔ روزہ ایک اس کی حقیقت ہے، اور حقیقت ہو تو وہ ڈھال ہے،
اس کے بدلے میں اس کو اللہ ملیں گے. اللہ خود اپنے بغیر واسطے کے اس کا بدلہ دیں گے، یا وہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ہو جائے گا اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے جب روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا. اور اگر روزہ خالی شکل و صورت ہے تو بھوک کے سوائے اس آدمی کو کچھ. تو اعمال اپنی حقیقت کے ساتھ ہوں گے تو اسے کیا ہے، وہ مہمان خانے میں داخلہ ملے. یہ محنت کا مقصد کیا ہے؟ دعوت تبلیغ کی محنت کا مقصد یہی ہے، وہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ پورا کا پورا ہماری زندگیوں میں آ جاوے اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی میں آ جاوے. اس کا مقصد ہے پورا دین حقیقت کے ساتھ پوری امت میں زندہ ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر یہ امتی جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاوے، اللہ کی رضامندی ملے اور کیا ہے، مہمان خانے میں داخل ہو جائے. تو دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے نہیں چاہیے؟ بھائی سو رہے ہو یا سن رہے ہو؟ ابھی میرا اور آپ کا مذاکرہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ مشورے سے مجھے کہنے کے لیے بٹھایا، ورنہ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. کہہ سن رہے ہیں اس لیے کہ اللہ توفیق دے دے اور اللہ توفیق دے کر وہ کیا ہے، راضی ہو کر ہمیں بھی تمام کو جنت نصیب کرے. وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا، اس کی بنیادی چیز سب سے پہلے انسان سے جو مطلوب ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کی کیا ہے قدرت اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں بٹھا. اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اللہ ہی بڑا ہے، کوئی چیز. کتنے بڑے ہیں؟ یہ فرمایا جتنے سمندر ہیں روشنائی بنا دی جائے، جتنے درخت ہیں قلم بنا دیا جائے، اور جنات اور انسان فرشتے تمام کے تمام مخلوق اس کی برائی لکھنی شروع کرے، یہ کیا ہے، قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے، اللہ کی ذات. اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے ہیں، اللہ خالق ہے، خلاق پیدا کرنے میں بھی بڑے ہیں، رحیم ہے، رحمت میں بھی بڑی ہے، ودود ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے رحمتیں دینے میں اور رزق کے دینے میں اتنے بڑے ہیں. اللہ کی ذات و صفات کا دل میں یقین پیدا کرنے دھننے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہ زمینوں سے غلہ اگاتا ہے اور کیا ہے پھلوں کے اندر رس وہی نکالتا ہے. اس بات کا دل کے اندر سب سے پہلے مطالبہ انسان سے کہ اپنے اللہ کی ذات کا یقین دل میں بٹھائے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے. ہر ایک شخص دنیا میں جتنے بھی انسان بسنے والے وہ تمام کے تمام اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے کو مانے. وہ ایک اکیلا ہے، اس کے طرح اس کو کسی کے کہے جیسا نہیں ہے. لا مثیل لہ ولا مثل لہ، نرنجن نراکار ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ہر ایک کا خالق وہی ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا وہی ہے. ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، طاقت و قوت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے. بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے اختیار کرنے کا انسانوں کو اختیار دیا، لیکن یوں کہا تیرے دل کے اندر اس بات کا یقین کرے، اسباب اختیار کرتا جا، یقین اللہ کا. اسی لیے ایک ہی کیا ہے، آدمیوں میں سے کئی ایک ہی ہنڈیا سے چند آدمی کھانا کھاتے ہیں،
بعضے کو بیماری لاحق ہوتی ہے اور بعضے تندرست ہوتے ہیں. کھانے کے اندر یہ کوئی صفات نہیں ہے، وہ تو اس کے امر اور حکم. تو سب سے پہلا مطالبہ انسانوں سے یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کا یقین اپنے دل میں رکھیں. توحید ایک اکیلا اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، پوجنے کے لائق اللہ ہی ہے. اس کے علاوہ تمام مخلوق ہے، ان میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت و صفت نہیں ہے. شیطان انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور نہ معلوم کن کن کے سامنے لوگوں کے سروں کو چھپاتا ہے. انسانوں پر سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی قدرت کو سمجھے. آنکھوں سے دیکھتا ہے تمام مخلوقات کو. آدمی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں اندر ختم بھی کرتا ہے، اسے کہیں پودا نکالتا ہے، بڑا درخت بناتا ہے، اس سے کتنے کتنے پھل دیتا ہے. اور ہر ایک آدمی پانی جڑوں میں ڈالتا ہے اور ہرے ہرے پتے، ہری ہری ڈالیاں، اور اس پر پھل آتے ہیں، اس میں رنگت آتی ہے، اس میں کیا ہے رس آتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ. ایک اللہ. کیسی قدرت اور کیسا پالنہار اور کیسا پیدا کرنے والا، ایک ہی اسی گھڑی میں، اسی گھڑی میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں اپنی ماں کے پیٹوں میں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بھی بنا رہا ہے، ان کے گردے بھی بنا رہا ہے، ان کی تلی بھی بنا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی، تمام کے تمام بنے ہیں. اسی طور پر جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی جانور ہیں جو اپنی مادہ کے پیٹوں میں بن رہے ہیں، ان تمام کا اللہ بنا ہے. اور جتنے پرندے اور جتنے بھی مخلوق انڈوں میں بن رہی ہے، تو ان تمام انڈوں میں کون بنا رہا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. پیدا بھی وہی کر رہا ہے اور ہر ایک کا کنٹرول اسی کیا ہے، اس اللہ کا. ایسا نہیں پیدا فرما کر چھوڑ دیا، جو جیسے چاہے کر سکتا ہے. نہیں، کنٹرول اپنے پاس. جس چیز سے فائدہ پہنچانا چاہے گا تو فائدہ پہنچے گا، جس چیز سے نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی. پوری مخلوق مل کر اگر تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے. اتنی تکلیف پہنچے گی تجھے جتنی خالق چاہے. اور تمام امت مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. اتنا ہی نفع ہوگا جتنا خالق چاہے. اس بات کا یقین دلوں میں بٹھانا. اس کے بعد یہ باڈی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، انگلیوں تک، یہ پورا جسم ہے. دل کی تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کا یقین ہو. اس کا استعمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ، آپ نے جیسے بتایا اس اعتبار سے استعمال کرو. اس کو اعمال صالحہ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، جنت کی خوشخبری دے دو. یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ مہمان خانے میں جائیں گے جہاں تکلیف کا نام ہو نشان، راحت راحت. اور وہ عمل کہاں کرنے ہیں؟ یہی چند سیکنڈوں کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. چاہے یہاں تو ہمیں لگ رہا ہے 50 سال 60 سال ربر کی طرح ہے، جتنی گزر گئی وہ تو ربر اتنا ہو گیا، اس کو جتنا کھینچو گے لمبا ہوگا، جتنی باقی ہے تو کھینچا ہوا ربر ہے. اب کی سمجھو 60 سال گزر گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 60 سال کہاں گزری.
وہ ربر سکر گیا. بتائیں جو زندگی باقی وہ کھینچا ہوا ہے کب پورا ہو جائے. اس زندگی کے اندر اعمال کرنے ہیں, جنت لینے ہیں. یہ پوری باڈی کو استعمال کیسے کرنا؟ آنکھوں کا استعمال صحیح ہو, زبان کا استعمال صحیح ہو, کانوں کا استعمال صحیح ہو, دل و دماغ کا استعمال صحیح ہو, ہاتھ پیر کا استعمال صحیح ہو. یہ کیسے ہوگا؟ صحیح کیسے ہو؟ اس کے لیے پھر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو. تاکہ یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس نکلنے والے کی زندگی کے اندر بھی وہ اعمال اور ایمان آتا رہتا ہے اور دوسروں کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا ہوتی ہے. جیسے ایک دکاندار ہے, بیپاری ہے, تو بیپار کیوں کرتا ہے؟ کمائے, اس کی ضرورتیں پوری ہوتی, اور جو لینے آتے ہیں بھی تو ضرورتیں پوری ہوتی, دونوں کی ضرورتیں پوری. یہ نفع کماتا ہے, اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہے, ان کو جن چیز کی ضرورت ہے وہ لے کے جاتے ہیں, وہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی. تو یہاں بھی جب یہ نکلتا ہے, نکلنے کے بعد ایمان کے بول بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے, یقین کی دولت سے نوازتا ہے. یہ مجمع ہے, 20-30 سال پہلے اسی مجمع اور اسی جگہ پر ماحول کیا تھا؟ غفلت تھی, لاپرواہی تھی. محنت ہوئی, اللہ کے راستے میں وقت لگایا تو یہ چیزیں ہمارے اندر آئی, آخرت کی فکر آئی, اللہ کی ذات کا یقین آیا. اس لیے کہ کوئی بھی چیز چلتی ہے تو اندر کی طاقت سے چلتی ہے. پنکھا ہو, مشینیں ہو, کوئی بھی ہو, کہاں سے چلتی ہے؟ اندرونی طاقت سے چلتی ہے. انسان کے یہ باڈی صحیح استعمال ہو, ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتلایا اس اعتبار سے ہو. کب چلے گی؟ جب اندر ایمان کی طاقت و قوت ہو تو وہ صحیح چلے گی. وہ اللہ کی ذات کا یقین ہو, وہ موت کے بعد وہ جہاں جانا ہے آخرت میں, جہاں دو چیزیں ہیں, جنت اور جہنم. ایمان اعمال والے جنت میں جائیں گے, لاپرواہی سے زندگی گزارنے والے جہنم میں جائیں گے, بے دینی کے ساتھ زندگی گزارنے والے جہنم میں جائیں گے. اس کا استحضار جسے معاد کہتے ہیں, آخرت کا یقین, یہ تین بنیادی چیزیں جو یقین ہوگا تو آدمی کے لیے آسانیاں ہوگی. تو وہ آخرت سامنے ہوگی تو پھر آنکھیں اور پورے بدن کا استعمال صحیح ہو. وہ ایک قصہ پڑھا تھا, وہ اللہ کے سامنے جانا ہے, موت آئے گی, موت کے بعد جنت اور جہنم کا مسئلہ ہی تھا. تو پھر کہیں تنہائی کی رات ہے, ایک دوشیزہ جوان لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے بچا رہا ہے؟ فرمایا رات کا موقع تھا, اندھیرا تھا, لڑکی گزر رہی تھی, اس نے آ کے پناہ مانگی, مجھے کوئی ایک رات کے لیے اس مسجد کے کونے میں رہنے دو, مجھے باہر خطرہ لگ رہا ہے, لہذا میں کیا ہے صبح چلی جاؤں. وہ طالب علم تلاوت کر رہا تھا, طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اسی نے کہا کہ رات کے وقت اور تم یہاں, لیکن اس نے بہت عاجزی کی, کہ ٹھیک ہے ایک کونے میں بٹھا دو, یہاں تم سو جاؤ, صبح اٹھ کے چلے جاؤ. اب یہ جوان ہے, کتابوں میں آتا ہے, احادیث کی روشنی میں آتا ہے, جب تنہائی میں مرد اور عورت ہوتے تو ان کے درمیان میں شیطان جیسے کیا ہے خون دوڑتا ہے, اسی طور پر وہ محنت کرتا ہے اور دوڑتا ہے. دونوں کو غلط کام کی طرف شیطان میرا اور آپ کا, تمام انسانوں کا دشمن ہے. اللہ نے کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا.
شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں خواہشات پر، جی چاہے پر بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ جیسے کہا نا شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی ضرورت پر کرو، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ زنا ہے جو حرام ہے۔ چنانچہ وہ بات، وہ لڑکا زمانے میں بجلیاں وغیرہ تو تھے نہیں، دیا جل رہا تھا، اس کے اندر پڑ رہا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اپنی انگلی کو اس دیا کے پاس لے جا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ وہ لڑکی وہاں سوئی نہیں ہے، وہ لڑکی دیکھ رہی ہے کہ جوان کیا کر رہا ہے، اور رات بھر اس طور پر کرتا رہا اور اپنا جو مطالعہ کرتا تھا پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی اور اس کو کہا کہ بھائی تمہاری صبح ہو گئی، جاؤ تم اپنے راستے پر نکلو اور یہاں سے دفع۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے میں جاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ایک بات بتاؤ، میں نے رات بھر تمہیں دیکھا، تم دیا کے پاس انگلی لے جا رہے تھے، کیا بات ہے، یہ کیا؟ اس نے ٹالنا کیا، لیکن وہ بہت اصرار کرتی رہی تو اس آدمی نے، اس طالب علم نے کہا مجھے آخرت یاد آئی، شیطان مجھے بھی ورگلا رہا تھا اور شیطان مجھے بھی وسوسے ڈال رہا تھا، موقع اچھا ہے، کوئی نہیں دیکھ گا، تو بھی جوان ہے وہ بھی جوان ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ مجھے زنا کی طرف وہ وسوسے ڈال رہا تھا، میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا استحضار کرنے کے لیے میں اس کے قریب لے جا رہا تھا کہ اتنی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس بے دینی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جاؤں گا، میرا کیا حال ہوگا۔ وہ آخرت میں، آخرت کا استحضار، اللہ کا خوف، اسے وہ اندر کی طاقت اس گناہ سے تنہائی میں بچا جاتا ہے۔ اس لئے دوستو بزرگوں، خیر اس کا انجام پھر وہی شادی کر کے اس کے اندر آئی، وہ واپس لوٹ گئی، بادشاہ کی تھی شہزادی یا کسی مالدار کی، اس نے بھی سمجھا کہ زندگی گزارنے کے لیے تو یہی بہتر ہے، یہ اتنا ایسا دیندار آدمی کہاں ملے گا، تو اس نے وہاں ضد کی اور اسی کے ساتھ شادی کر کے آئی۔ اور بات ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اندر کی طاقت انسان کو گناہوں سے بچائے گی۔ وہ اندر کی طاقت حاصل کیسے ہوگی؟ وہی اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے چلوں کے لیے، یہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اپنے لیے، جو چاہے گا اور جو محنت کرے گا وہ اس کا پھل اور اس کے فائدے اپنائے گا۔ یہ پوری باڈی کا استعمال صحیح ہو جائے، وہ اندر کی طاقت پر ہے، آنکھوں کا استعمال صحیح ہو، زبان کا استعمال صحیح ہو، ہر عمل حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے، شکل کے ساتھ نہیں، حقیقت کے ساتھ۔ اب آگے رمضان آ رہا، ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ کتنے سال گزر گئے؟ کبھی ہم لوگوں نے ایسا سوچا کہ روزہ کا تو بدلہ تقویٰ ہے، روزے کی تاثیر تو تقویٰ ہے، اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے رہنا، اللہ کا مقرب بننا ہو جانا، اور روزے کا بدلہ اللہ مل جاتا ہے، اللہ اپنے پاس اپنا کیا ہے، اللہ اپنا ہو جاتا ہے۔ کیا میں نے، میرے 60 سال ہوئے، میرے 50 سال ہوئے، میرے 30 سال ہوئے، کتنے بالغ ہونے کے بعد سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ چیز مجھے حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ خالی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کو میں نے روزہ سمجھ رکھا ہے، یا پھر اس کی حقیقت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ روزے کی تاثیر جیسے میٹھے، یہ نمک کا تاثیر کیا ہے؟ منہ میں رکھو تو کھارا پن، مرچی رکھو تو تیکھا پن، گلاب جامن رکھو تو میٹھا۔ روزہ رکھو اور روزے میں یہ حالت ہو تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، روزہ حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ حقیقت کے ساتھ روزہ کسے کہتے ہیں؟
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے خواہشات سے رکے رہنا، یہ تو اس کی شکل ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کسی قسم کا گناہ نہ کرنا، کسی قسم کا، نہ آنکھوں کے ذریعے، نہ زبان کے ذریعے، نہ کانوں کے ذریعے، نہ ہاتھ پیر کے ذریعے، یہاں تک کہ اللہ والے تو کہتے ہیں دل کے اندر برائی کا خیال بھی نہ آئے۔ اس روزے کے بدلے میں اللہ ملتا ہے، وہ روزہ ڈھال بنتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ یہ حقیقت لالی ہے، وہ ایمانی ہمیں وہ گناہوں سے بچائے گا، ورنہ آج تو آدمی اپنے دن کو کاٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شیطان اور باطل طاقتوں نے مسلمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس کو ایک کھلونا پکڑوا دیا، ایک کھلونا پکڑوا دیا۔ اسے لے کر جتنے گناہ کرنے ہو، جتنی کرنے ہو، تمام کی تمام چیزیں اس میں موجود ہے، اور مسلمان کا بچہ اسے لے کر اپنی بربادی کر رہا ہے، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہے، اسے پرواہ تک نہیں۔ اسے کھولو فوراً، عورتوں کے فوٹو، عورتوں کی کہیں ننگا پن، جیسے ظاہر میں دیکھنا جو کچھ حرام ہے، اس کی ایسی تصویریں دیکھنا بھی منع۔ اور اس سے آگے کی بات آدمی بیچارہ دیکھتا ہی نہیں، جہاں دیکھو وہاں ویڈیو اتارتا۔ تصویر کھینچنا، تصویر بنانا حرام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اس کے اندر جان ڈال، نہیں دے سکتے، جان ڈال، اسی تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے لے کہا گیا ہر انسان کو ایمان بھی حاصل کر، اور ایمان کے ساتھ علم بھی حاصل کر، حلال و حرام کا، تاکہ حلال کو اپناتا رہے، حرام سے اپنے کو بچا، اپنے گھر والوں کو بچا، امت کو بچا۔ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آج بھی تو پھر کیا ہے، اب یہ چیزیں آئی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ دن کاٹنے کے لیے یا تو اسی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یا کچھ نہیں۔ اگر اور ان کو کہیں توفیق ہے تو گناہ کے نام نہیں کرتے، گناہ سے بچتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر، تسبیحات کا اہتمام کر، نیک بول بول، اپنے دوستوں کے اندر دین کی باتیں کر، انہیں نماز کی ترغیب دے، انہیں نیک کاموں کو کی طرف بلا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا، اپنی تحریر کو اور ہر چیز کو غلط کو پھیلانا سے اپنے آپ کو بچا۔ ایک آدمی جھوٹ کی خبر آئی اور اسے وہ پھیلا رہا ہے تو اس کا معاون مددگار بن گئے۔ اس سے ہم بچے، لہذا موبائل رکھتے ہیں تو موبائل کا علم حاصل کرو، کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، ورنہ وہ سادہ ہی رکھو تاکہ وہ سادے میں آپ کو کسی سے بات کرنے وغیرہ تو وہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ تو فقط 2-3 بٹن دباتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہ معلوم کتنے گناہ لے رہے ہیں اپنے نام آیا۔ ایک جھوٹی خبر آئی، اس کو آپ نے 100 آدمیوں تک پھیلایا تو 100 کے سامنے تم نے غلط بات پہنچائی، اس کے ذمہ دار آپ۔ آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتے۔ اس لیے بزرگوں، بہت یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے،
قیمتی بنائیں گے تو، اور اگر قیمتی بنائے نہیں اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا نہیں تو پھر وہ جہنم کے لیے ایندھن بنیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں افسوس ہوگا، ہمیں افسوس۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے لیے، آنے سے پہلے رجب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کے لیے دعا کرا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں بھی برکت نصیب فرما، شعبان میں بھی برکت نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ شعبان آ جاتا تھا تو پھر آخر میں کہتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، ہمیں صحیح سلامت رکھ رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح۔ اللہ کی اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینوں کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ غلطی کی وجہ سے گناہ ہو گئے، جہنم کے مستحق ہو گئے تو آدمی رجوع کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے حقیقت کے ساتھ، ہر افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے بری کرتا ہے۔ اور آخری رمضان میں، پہلے رمضان سے لے کر آخر تک جتنے کیے تھے اسی کے برابر آخری دن میں بھی عذاب۔ وہ تو دے رہا ہے، لینے والے چاہیے، لینے والے، کوئی لینے والا۔ اس کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کریں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے اور کر کے کہے، امت کو اس سبق دیا، امت کو تعلیم دی کہ رمضان۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے لیے اچھے اچھے کھانے جمع کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں گھروں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اعمال کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہمارا روزہ روزہ بنے۔ نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں نا، تاکہ وہ فرض صحیح طور پر ادا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ گویا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی سنتیں کیا ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اس میں یہ امت کو تعلیم دے رہے کیا کرنا ہے امت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا، صبح سے جاگا تب سے لے کر رات کو سویا، اور رات کو سونے سے لے کر جاگنے تک ایک ایک طریقہ بتلایا کہ امت اس طور پر اپنی زندگی گزارے، موت کے ساتھ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ ایک ایک آدمی کی آنکھ کھلی صبح، اسے کہا گیا کلمہ پڑھ، دعا پڑھ، آنکھوں سے خمار کو دور کر۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ۔ اسے کہا گیا رات کو تیری آنکھ کھل رہی ہے، یہ دعا پڑھ لے، اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض۔ اور پھر آگے کی دعا یہ، تو گھر سے نکل رہا ہے، استنجے کے لیے جا رہا ہے تو کیا ہے، اٹھے گا، استنجے میں جانا ہے تو پہلا اٹھا، اٹھنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو دھو لے، مسواک کر لے، پھر استنجے کے لیے جا رہا ہے تو پھر کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر جا۔ اس لیے کہ انسان اندازہ لگاؤ صبح سے لے کر شام تک کیسے زندگی گزارنی، وہ تمام طور و طریق بتلائے کہ آدمی گندگی کی چیز میں جا رہا ہے، وہاں شیاطین ہے اور شیاطین اس کے ساتھ کھیل کود کریں گے۔ اگر اس نے یہاں سے جانا ہے تو اس سے چند قدم پہلے دعا پڑھ لی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اللہ تعالیٰ اس شیطان اور اس کے درمیان، اس کے سطر کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، وہ شیطان اس کی کیا ہے سطر سے نہیں کرے۔ نکل رہا ہے استنجا پورا کر کے، اور استنجا کر کے نکلا تو اس کو فوراً کہا کیا دعا بتلائی اور کیا سکھلایا۔ گیا تھا بائیں پاؤں سے، نکلنا ہے داہنے پاؤں سے، غلط جگہ پر تھا، نکل رہا ہے تو داہنے پاؤں سے نکلے گا، غفران
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ قدم قدم پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ کے رسول نے ترغیب دی۔ بے شمار نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ وہ جن کا پیشاب بند ہو جاتا ہے پوچھو ان کو جا کر کیا حال ہوتا ہے، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، دوا خوروں کے چکر لگاتے ہیں، کسی کا پاخانہ بند ہو جائے پریشان ہو جائے تو کہا فوراً نکلنے کے بعد کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، میرے اندر سے گندگی وغیرہ کو نہ دور۔ پھر کہا نماز کے لیے جا رہا ہے، وضو کر۔ اب یہ وضو میں ہاتھ بھی دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر دھوتا ہے، اب اس کے گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ انسان ہے، چھوٹے بڑے گناہ تو یوں ہی ہو جاتے ہیں کہ اس کے وضو کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاتھوں نے کیے ہوں گے چھوٹے چھوٹے گناہ تو وہ فقرہ کا ہے، دعا پڑھ کے جب ہاتھ دھوتا ہے تو وہاں کی گناہ دھلتے ہیں، کلی کرتا ہے وہاں کی گناہ دھلتے ہیں۔ بعض اللہ والے نیکیاں اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اس درجے تک پہنچے تھے کہ انہیں نظر آتا تھا کہ کلی کرنے سے کون سا گناہ معاف ہو رہا ہے، منہ دھونے سے کون سا گناہ معاف ہو رہا ہے، ہاتھ دھونے سے کون سا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ سامنے والے کا انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ قدم بڑھا کر مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ان قدموں پر اس کے جنت کے درجات بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس نے پیدا کیا، طاقت قوت اس نے دی، اور اس کے حکم کی بجاوری پر اور ثواب دے رہا، اپنا قرب دے رہا، اس کے دل کے چین سکون مل رہا ہے، نورانیت آ رہی ہے۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک، اب اسی کے اندر آدمی کیا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر میں گھستا ہے تو اس کی دعا بتائی، گھر میں جاؤ تو کہیں بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، دعا پر گھر والوں کو سلام کر، سلامتی۔ اور ایک طریقہ بتایا کہ سلام کے بعد گھر میں جا کر سورہ اخلاص پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھے گا تو مالدار بنے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا تیرے گھر والے اولاد مالدار بنے گی، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تیرے محلے والے بھی مالدار بنے گے۔ قدم قدم پر ایسے طریقے بتائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاوے، جنت کا مستحق بنے۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کہاں ملیں گی؟ اس لیے کہتا ہے ابھی تک اتنی زندگی گھروں میں رہتے گزر گئی، ہم ہر چیز سے غافل ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکھنے والے ماحول میں لگایا ہے۔ ورنہ مومن مسلمان کا تو گھرانہ ایسا ہوتا تھا، پیدا ہوا گھر میں اسی وقت سے اس کی تعلیم اور اس کی تربیت ایسی ہو جائے کہ کس اعتبار سے اس کے اندر دین آتا چلا جائے۔ پھر اس کی ذمہ داری تھی جو لوگ نہیں جانتے ان تک جا کر محنت کرتا اور انہیں باتوں کو پہنچاتا۔ عربوں کی بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے دینداری کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ ہم مسجد نبی میں تھے، مولانا کا قرآن سن رہا تھا، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک بچہ گزر رہا تھا تو اس نے فوراً کہا او اللہ کے بندے، میں تو جوان تھا، وہ جو مجھے سنا رہے تھے وہ بوڑھے تھے، وہ بیٹھ کر سنا رہے تھے، میں بیٹھ کر ان کا سن رہا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ ان کا سن رہا ہے، بس گزر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے انت شاب تو کھڑی ہو کر نماز پڑھ، تو جوان ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، وہ گزر گئی، کہتا جا رہا۔ یہ گھروں میں جب اسلام کی تعلیمات ہوگی، اب یہ تمام کی تمام چیزیں چھوٹی، اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی ارادہ کر کے ہم نکلے، وہاں جا کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، وہاں جا کے مسلمانوں کے پاس ملے تو ان کو دین کی دعوت دے، یکسوئی کے ساتھ اپنی نمازوں کو ہم ٹھیک کریں، 24 گھنٹے کے اندر جو اعمال ہیں سنت کے مطابق کرتے چلے جائے،
ہمارے اندر ایمان کی طاقت بھی آتی چلی جائے، علم صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوتی جائے، اس کو ہم اپنی زندگی میں گزارتے اور عادت بناتے چلیں، اور واپس آ کر پھر اپنے مقام پر رہ کر اپنے بھائیوں کو ہفتے کے اعتبار سے جو گشتوں میں جانا اور کیا ہے روزانہ کی تعلیم گھروں میں زندہ کرنا، اپنے یہاں کرنا، ان تمام سے مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ پورا کا پورا حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر اور تمام انسانوں کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، یہ محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کون کون کہتا ہے کہ ہم تمام کریں گے؟ اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، حلال چیزوں کو استعمال کر کے اس کی اپنی ضرورتوں فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو آخرت جس میں جنت ملے ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈالنا شروع کریں۔ اور اس کے لیے کیا کہا کہ ہم اس ڈگر پر چلنا شروع ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور چلے کے لیے نکلنا ہے۔ یہ ہمارے پاس بھی دوستو بزرگوں، یہ جو دین پہنچا اور ہم جو کچھ سن کے کیسے نہیں پہنچا، کتنوں نے عقل والوں نے قربانیاں دی۔ ارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ نبوت دے کر اور دین لے کر لوگوں کے پاس پہنچایا تو آپ نے کیسی تکالیف اور آپ کی فکر تھی یہ اللہ کے بندے اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم سے بچ کر جنت والے بن جائے، اس کے لیے رات دن انتھک کوشش کی۔ چنانچہ جیسے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا لا راحت بعد الموت بعد اليوم، اب راحت چلی گئی، ایک ذمہ داری آئی ہے، امت کو یہ پہنچانا ہے، اب راحت نہیں۔ ان کے کیا ہے میلوں میں جاتے تھے، ان کے بازاروں میں جاتے تھے، ان کے گھروں پر جاتے تھے، ان کے بڑوں کے اور چھوٹا رے کے پاس جا کر انہیں کہتے تھے ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس پر لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ برداشت کرتے تھے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ لو لہو ہو گئے، آپ کی جھٹیاں مبارک لوہو کی جیسے چپٹ گئی، برداشت، لیکن ان کے خیر خواہی چاہتے رہے اور آپ نے تمام کی تمام، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا اور تمام ایمان والوں کو اور آپ کو آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں اور سب کو اعلان کر دیا ان کو کوئی کچھ نہ دے، ان سے خریدے بھی نہیں، ان کو دے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں برداشت کر کے دین کو امت تک پہنچایا، یہاں تک کہ ایک طبقے کو تیار کیا، 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان طبقے کو تیار کیا جنہوں نے عرب سے عجم کو دین پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات محنت کر کے حجاز، آپ حجاز سے باہر نہیں نکلے، زیادہ سے زیادہ جو گئے ہیں تو وہ حجاز میں تبوک کا سفر کیا ہے، آپ وہاں سے لے کے عمل ایسا تیار کیا جو پوری دنیا میں چلا، اور انہوں نے اپنے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنے زندگیاں کھپا دی اور اپنے آپ کو دوسرے ملکوں میں کی زمین کے پیوند بن۔ یہ یوں کر کے بعد والوں نے قربانیاں دی، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم قربانیاں دیں گے اپنی چاہتوں کو اور اپنی کہیں اوقات کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اور صحیح وقت گزاریں گے، اللہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے گا، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے گا، جس ایمان کی حقیقت کے بنیاد پر اللہ جنت نصیب فرمائے گا اور اوروں کے
دین پر لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے. اتنا آسان کام ہے. آدمی محنت کرتا ہے اور جا کر محنت کر کے کسی کو اللہ کے راستے میں بھیجتا ہے, اور خود بھی کہے تو وہ جتنے زندگی پر اعمال کرے گا ان تمام کا ثواب اس کے نام ہے. اس کو تو پورا ملے گا. اللہ اپنی طرف سے اس کو کیونکہ ذریعہ یہ غریب ہے, لیکن اس کے نامہ اعمال میں کئی حاجیوں کا ثواب ہے, کئی زکاتوں کا ثواب ہے, کئی حفاظ اور علماء کا ثواب ہے. یہ اب تعجب کرے گا, میرے کوئی اولاد حافظ اور عالم نہیں بنے, میں تو غریب آدمی تھا, میں حج میں نہیں گیا, میں نے زکات ادا نہیں کی, میں نے یہ کچھ نہیں کیا. میرے نامہ اعمال میں اللہ کا ذات ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف بلانے والا اور اس کی طرف رہبری کرنے والا ایسا ہے کہ اس کام کو کرنے والا ہے. تیرے 4 مہینے لگانا اور تیرے لوگوں کے پاس جا جا کر اس کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا اور اس کو صحیح راستے کی طرف لانے کی محنت کرنا. وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور صحیح راستے پر چلا. وہ مالدار تھا, اس نے محنت کی, اور وہ مالدار تھا, حج میں بھی گیا, زکاتیں بھی ادا کی, اور محنت کرتے کرتے لوگوں کے اندر آخرت کی رغبت اور آخرت کے شوق پیدا ہوا. علم دین حاصل کروانے کے لیے اپنی اولادوں کو مدرسوں میں داخل کیا, علماء بنے. وہ علماء نے محنت کر کے ہزاروں لوگوں کو ایمان کی دولت سے کیا ہے ذریعہ بنے. تو چونکہ ذریعہ تو بنا تھا, ان تمام کا ثواب تیرے نام ہے. اس لیے دوستو بزرگوں, بہت قیمتی اور بہت بہترین سرمایہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی فکر کرنا. دین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بہت خوشی ہوتی ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کھا رہا ہے, اور سب سے بڑا رحم ہے بے دینی سے ان کو نکال کر دین کی طرف لانا. اللہ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے بتاؤ کون کہہ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور بڑے مبارک ایام چل رہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, 4 مہینے کے لیے. دیکھو آدمی کے بس میں ہے اتنا اس کو کرنا ہے, اور پھر وہ جب آدمی اپنے بس کی کر گزرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والوں کے ساتھ اس کا حشر. ہمارے بس میں نیت کرنا ہے, نیت کرے, نام لکھوانا, نام لکھوائے, اپنے بس کی کوشش کرنا, 2-4 روپے صدقہ کر کے اللہ سے دعا کرے, اے اللہ میرے لیے آسان فرما, سہولتیں پیدا فرما. یہ تمام چیزیں کی, اور اس نے اپنے بس کی کوشش کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. اب اس کے مقدر میں جانا نہیں ہے, جانے والوں کے اندر اس کا شمار ہوگا. ایک آدمی حافظ قرآن نہیں ہے, اس نے نیت کی مجھے قرآن حفظ کرنا ہے, اس نے شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, نازلہ کیا, یاد کرنا شروع کیا, اسی حالت میں موت لاکے سے پکڑ لیا. اللہ کی ذات سن دے, اللہ تعالیٰ حفاظ کرام میں اس کا حشر ہے. اس کا پکا ارادہ ہے اپنے بس کی کوشش شروع کر. زندگی نے ساتھ نہیں دیا, پکڑ لیا موت نے, اس کو وہاں پڑھا. اس لئے دوستو بزرگوں, ہر ایک بھائی نیت کرے اس دین کی محنت کے خاطر میں کیا ہے اپنی جان مال قربان کروں گا, اور یہ جان مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اللہ خرید چکا ہے مومن مسلمان میں سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے میں جان مال کو اللہ نے خرید دیا ہے. امانت ہے ہمارے پاس, ہم امانت دار بنے اللہ کے حکموں پر اور اللہ کی اطاعت پر اس کو لگائے. ہمت کر کے بتاؤ کون کون کہہ رہا ہے میں تیار ہوں اور میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. اللہ میری کہے آخرت بھی بنا لے, میری دنیا بھی بنا لے, اور میں اس دنیا کی اس قیمتی زندگی سے وصول کر لوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت جائے. بتاؤ